السلام علیکم. آج کے ویلاگ کے ساتھ نظر چوہان حاضر. جناب صاحب، قاسم گجر لاہور ہائی کورٹ کے بڑکیاں لگانے والے چیف جسٹس کا آج بھری عدالت میں موت نکل گیا فائنلی. ٹھیک ہے، آج تو جناب بریگیڈیئر ستی نے بغیر ٹوپی کے بغیر وردی کے آنا تھا، رجسٹرار نے چیف جسٹس کو کہنا تھا، کور کمانڈر نے حاضری کے لیے تیار رہنا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیف جسٹس جو ہے نا، اس کا فوراً مینٹل ایگزامینیشن کرا کے کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرانا چاہیے. بہت بڑی زیادتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ 50 کنال کل ڈی ایچ اے نے فیس بک پہ وہ فلوٹ کی کہ جناب یہ 2016 میں ہائی کورٹ کی پراپرٹی کا معاہدہ ہو گیا تھا. وہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں دیکھوں گا، یہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے تھرو ہوا. دیکھیں کیسے ساشی ہیر سے پہ یہ جج چلتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اوقاف کے معاملے میں اصل ظلم جنرل ناصر، وہ داڑھی میجر تبلیغی، اس نے کیا تھا. اس نے یہ اوقاف کی پراپرٹیز بیچنی شروع کر دی تھی. اسے یہ نہیں پتا ہے کہ 1997 میں میں نے درخواست دی تھی کہ جناب مجھے بتایا جائے لاہور ہائی کورٹ میں کہ کیسے ایک پراپرٹی جو لیز پہ دی جا سکتی ہے ایلیٹ کو دے دی گئی. جناب یہ ظلم آپ نے جب ہو رہا تھا کسی نے اس کو چیک نہیں کیا. جوڈیشری ہیز آلویز بین پارٹ آف گند. کل میں نے اسے ایک خط لکھا تھا، وہ امیج کی فارم میں ہے تو میں اس لیے کامنٹ میں نہیں لکھ سکتا. ویسے میں وہ کیونکہ ان کا ایک پورٹل ہے اوورسیز کا، انہوں نے بنایا ہوا ہے. اندازہ لگائیں اس میں میری کوئی 15ویں یہ درخواست ہے. میں اس کو کوشش کروں گا اس کا متن اگر کاپی ہو کے میرے کامنٹ سیکشن میں لگ گئے. ایک ان کے سول جج نے، ٹھیک ہے جی، وداؤٹ شادی نکاح نامہ دیکھے، کوئی شادی وادی نہیں ہوئی، ایکس پارٹی اوورسیز کے کیس میں خلا دے دیا. پھر اور خدا کا خوف نہیں آیا، اس کے بعد ایک اور سول جج نے اورل ڈیکلریشن پہ، اورل ایگریمنٹ کے بیس پہ، ٹھیک ہے جناب صاحب، وہ ایکس پارٹی اگین اوورسیز کی 10 کروڑ کی پراپرٹی پہ ایڈ انٹرم انجنکشن دے دیا. وہ ایڈ انٹرم انجنکشن جناب صاحب آج تک چل رہا ہے، جنوری 31 2018 کو دیا ہوا ہے. 3 سال سے زیادہ ہو گئے. سنا ہے کہ یہ خود اپنی وہ درخواستیں دیکھتا ہے، ادھر کرتا ہے. بدنام زمانہ، چھٹا ہوا بدماش، گند کا ڈھیر، یہ کتا. میں بھی گجر ہوں الحمدللہ، لیکن کوئی نیکی ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے. کیسے اس نے کل بڑکے ماری، یہ جگے ہیں، یہ رساگیر ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ ہے. وہ کتوں پہ ٹھیک کرو آ کے. آپ اپنا گھر تو ٹھیک کر نہیں سکتے ہیں بغیر تو بشرمو. ہمارے ملک کی لٹیا تو ان کتوں نے ڈبوئی. آئی ول ریپیٹ، قاضی فائز ایسا جیسے. کیسے ہم اوورسیز پاکستانی، ہم سے پوچھیں، میرے سے پوچھیں، ادھر امریکہ میں دن رات لوگ کیسے محنتیں کرتے ہیں، اپنے بچے پاکستان میں چھوڑے ہوئے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں، گھر تک وہ ادھر نہیں لے سک رہے ہیں. اور انہوں نے 2013 میں یہ چیف جسٹس تھا جناب صاحب، اس نے اپنے بلونگڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام لندن میں پراپرٹیز لگا دی. ٹھیک ہے، یہ سارا ایک بدماشیا کا گروپ ہے. یہ انور عزیز کا رشتہ دار ہے. یہ حرام زادوں کا گروپ ہے جو پاکستان پہ چھایا ہوا ہے. ان کو تھوڑا سا دباؤ، پھر ان کی ٹوئی مارو. آج کر رہا تھا، آج چڑھائی کرتا نا، آج پوچھتا کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. اب جی آپ اس میں وہ فیز 6 میں وہ ساری ادھر موتا سنگھ والا، ہماری بھی بیدیاں روڈ پہ زمین ہے، فیز 6 کے ارد گرد زمین تھی، میں نے تو بیچ دی، چھوٹے بھائی کا ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ گردوارے کی بیسیکلی زمین ہے. معراج خالد بھی ادھر ہی رہتا ہوتا تھا. اور یہ ساری گردوارے کی جو زمین ہے نا، اس کو اس طرح نہیں لیز پہ پرماننٹ بیسس کے لیے نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا جی، چلیں ایکسچینج کر دی، چلیں وہ بھی بہتر ہے. لیکن یہ بیچ دینا جو کہ پوچھا جاتا کہ جی یہ کیسے، اور اوپر سے آج فرما رہے ہیں یہ تو ایف اے ٹی ایف کو بھی نہیں پتا لگا. یعنی ایف اے ٹی ایف کو بتا رہا ہے، ابھی تو یہ ایف اے ٹی ایف کو نہیں پتا لگا کہ پاکستان کتنا بڑا گند کا ڈھیر ہے، کہ مائنورٹیز کی پراپرٹیز پہ قبضے کرتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کرتا ہے. یہ آپ کا چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کا. ٹوٹل پاکستان بدماشی میں اس وقت گھرا ہوا ہے. جب تک کوئی کسی قسم کا، اور یہ احتساب، آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں
کہ یہ ادارے کپڑوں سے باہر اداروں میں لوگ کیوں ہو رہے ہیں. بشیر میمن 15 کروڑ کا اس کا لگژری پینٹ ہاؤس ہے جناب کراچی میں, اور یہ کمی کل ایک بندے نے کہا یہ بڑا خاندانی ہے. میں کہا جی بتائیں اس کی کتنی زمین تھی. ہم دونوں حیدرآباد ہوتے تھے, میں اسی انڈر ٹریننگ تھا اور یہ ادھر آتا تھا ایس پی انڈر ٹریننگ. ٹھیک ہے جی, بتائیں اس کی کتنی زمین ہے. بدماشی, غنڈہ گردی, ٹوٹل بدماشی. ٹھیک ہے جی, کمین گھرانوں سے آئے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ اس نے بڑا اچھا کہا فروغ نسیم نے کہ جناب آپ کی تو جورسڈکشن ہی نہیں تھی, قاضی فائز صاحب پہ آپ پرچہ کیسے کاٹ سکتے تھے. ٹوٹل کت پنائن سب کا, کیونکہ اس کو نہیں نا ایف پی ایس سی کا چیئرمین لگا. یہ قاسم گجر, یہ کنجر حرامی, یہ پوچھتا کہ کیپٹن اپنا زاہد سعید کو کیسے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا. واؤ ادھر مرو, کیا آپ کا کرائٹیریا ہے. اس پہ نہیں, فوج کو جو ان کے ریئل گند ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اس پہ نہیں پوچھنا. اور آپ جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ جنرلوں کے خلاف رہا ہوں, فیض ڈوڈیالوی میں کہتا ہوں فیض حمید کو, بٹ آئی نیور بلیم. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ دا بیسٹ از فورن ڈائریکٹ مارشل لا لگے. ٹھیک ہے جی, اور احتساب کیا جائے, میرے جیسے بندوں کو لایا جائے اوورسیز کو, اور پاکستان ان فراڈیوں بدماشوں سے اربوں خربوں روپیہ نکل جائے. پاکستان کے قرضے سے 10 گنا زیادہ جناب صاحب ان سے پیسہ نکل جائے گا. یہ کام فوج کو کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی سارے وہ اشرافیہ آپس میں رشتہ دار ہیں. باجوہ کی ایکسٹینشن ہی کانا پنا تھا. ٹھیک ہے, یہ سارے کانے اکٹھے ہو گئے ہیں, کانا پلے کر رہے ہیں. بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.